السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ حضرات؟ امید ہے ٹھیک ہوں گے۔ اللہ سے دعا ہے مولا سب کو سلامت رکھے، تمام بلاؤں سے حفاظت عطا فرمائے، آمین ثم آمین، اللہم آمین۔ ان الدین عند اللہ الاسلام، آمنا وصدقنا۔ درود شریف پڑھیں، اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد معدن الجود والکرم وعلی آلہ واصحابہ المکرم و معظم صلی اللہ علیہ وسلم، یا رسول اللہ یا نبی اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ جیسا کہ ہم نے آپ نے جانا سمجھا، حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں، جو میرے نبی کے پہلے صحابی ہیں، جو تمام خلفاؤں کے سردار ہیں، جو تمام میرے نبی کے صحابیوں کے سردار، سب سے افضل و اعلیٰ جن کا مرتبہ ہے، ان کی شان ہم نے سمجھنے کی کوشش کی۔ اب میرے نبی کے دوسرے صحابی، جن کا نام حضرت عمر فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ ہے، جن کا نام عمر ابن الخطاب، جن کا لقب فاروق اعظم ہے، ہم لوگ جاننے کی کوشش کریں گے آپ کون ہیں، آپ کیا ہیں، آپ کا مقام کیا ہے، اور اسلام سے پہلے آپ کا کیا رول تھا، اور اسلام میں آنے کے بعد آپ نے کس طرح سے اسلام کو عزت بخشی ہے، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ لہٰذا آپ حضرات ویڈیو کو اسکپ بالکل نہ کریں، پوری ویڈیو دیکھیں۔ بڑے اچھے اچھے 2 سے 4 ایسے واقعات جو آپ حضرات کے قلب و جگر کو سکون پہنچائیں گے، اور یہ جاننا بھی ہمارے لیے ضروری ہے کہ میرے نبی کے جانثاروں نے کس طرح سے اپنی زندگی کو بسر کیا ہے، کس طرح سے نبی کے ساتھ وہ ایمانداری سے رہے ہیں۔ لہٰذا ویڈیو کو پورا دیکھیں۔ آئیے شروع کرتے ہیں، سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ، جن کے بارے میں تاریخ خلفاء میں بھی آتا ہے، اور نزہۃ المجالس جلد نمبر 2 صفحہ نمبر 313 پر آپ کی تاریخ لکھی گئی، سمجھایا گیا کہ اے لوگوں، اگر سمجھنا چاہتے ہو کہ عمر کون ہے تو آؤ ہم سمجھانے کی کوشش کرتے ہیں۔ میرے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جب دیکھا کہ لوگ مسلمانوں پر ظلم کر رہے ہیں، جو لوگ ایمان لا چکے ہیں ان کو تکلیفیں دے رہے، ایذائیں دے رہے، تو آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کی، میرے مولا حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے وجود سے، عمر بن خطاب کے وجود سے اسلام کو عزت عطا فرما۔ میرے نبی کے یہ الفاظ تھے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم کو شیطانوں نے پکڑا، کفار مکہ نے پکڑا۔ پکڑنے کے بعد کہنے لگے کہ اے عمر، کیا تم جانتے ہو محمد کا فتنہ پھیل رہا ہے؟ کیا تم جانتے ہو ہمارے بتوں کے پجاری دھیرے دھیرے کم ہو رہے ہیں؟ کیا تم جانتے ہو کہ محمد کے دین کو لوگ دھیرے دھیرے ایکسیپٹ کر رہے ہیں، ان کا کلمہ لوگ پڑھتے چلے جا رہے ہیں، وہ ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہہ رہے ہیں، ہم سب کو کافر و مشرک کہہ رہے ہیں، اے عمر محمد کا کیا کیا جائے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم اس وقت اسلام میں داخل نہ تھے، آپ کا ایک دبدبہ تھا قوم کے اوپر، تو آپ نے کہا ٹھیک ہے، آج میں محمد کا کھیل ختم کرتا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین۔ آپ نے تلوار کو لیا اور لینے کے بعد چل دیے۔ کچھ ہی قدم چلے تھے کہ اچانک سے راستے میں ایک شخص سے ملاقات ہوتی ہے۔ وہ شخص پوچھتا ہے، اے عمر، ننگی تلوار لے کر کے کہاں چلے؟ تو حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کہ آج یہ تلوار محمد کے گلے کو کاٹے گی، آج اس تلوار سے میں محمد کا کھیل ختم کر دوں گا۔ آج کے بعد شاید لوگ محمد کا نام بھی بھول جائیں، وہ محمد جو ہمارے خداؤں کو برا بھلا کہتے ہیں، وہ محمد جو ہم سب کو کافر و مشرک کہتے ہیں، آج میں ان کا سر کاٹنے کے لیے جا رہا ہوں، معاذ اللہ رب العالمین۔ اتنا سننا تھا، وہ شخص بولا کہ کیا تمہیں خبر بھی ہے کہ ان کا دین کس طرح کا دین ہے؟ کیا تمہیں خبر بھی ہے کہ ان کی تبلیغ کس طرح کی تبلیغ ہے؟ جاؤ پہلے اپنے گھر کا حال ملاحظہ کرو، جاؤ پہلے اپنے گھر کا حال دیکھو جا کر کے۔ تمہاری بہن فاطمہ اور تمہارے بہنوئی نے بھی تو ان کا کلمہ پڑھ لیا ہے، تمہاری بہن اور بہنوئی بھی تو ان کا کلام پڑھ رہے ہیں، جو کلام ان پر نازل ہو رہا ہے اس کی تلاوت کر رہے ہیں۔ تو اتنا سننا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم کو غصہ آیا، آپ کی آنکھیں لال ہو گئیں، اور آپ غصے میں واپس ہوئے۔ ریٹرن ہونے کے بعد آپ ترنت اپنی بہن کے دروازے پر پہنچے۔ جب دروازے پر پہنچے تو اندر سے کچھ آواز آ رہی تھی کہ کوئی قرآن کا پڑھنے والا بڑے خوبصورت انداز میں قرآن کی تلاوت کر رہا تھا، سورہ طٰہٰ کی کچھ آیات کو پڑھا جا رہا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم کچھ دیر سنتے رہے، اس کے بعد بغیر دروازے کو کھٹکھٹائے آپ اندر داخل ہو گئے۔ جب آپ کو اس قاری نے دیکھا تو وہ بیچارے چھپ گئے جا کر کے، اور آپ کی بہن
اور حضرت آپ کے بہنوئی دونوں لوگ آپس میں باتیں کرنے لگے۔ حضرت عمر فرماتے ہیں بتاؤ کیا حال ہے؟ بڑھیا حال ہے، کیا کر رہے ہو؟ کچھ نہیں، بس قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی۔ کون سا قرآن؟ وہی قرآن جو محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا ہے۔ کیا تم نے اپنے جھوٹے خداؤں کو، اپنے خداؤں کو چھوڑ دیا؟ لات و عزیٰ، منات وغیرہ کی جن کی پوجا کرتے تھے ان کو ختم کر دیا؟ تو ان کے بہن بہنوئی کہتے ہیں ہاں ہمیں ایک معبود حقیقی کا پتہ لگ گیا اور محمد الرسول اللہ نے ہمیں اللہ سے ملا دیا ہے، ان کا کلام، اللہ کا کلام ہم پڑھ رہے ہیں۔ اتنا سننا تھا۔ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں کلمہ چھوڑ دو، کلمے سے دور ہو جاؤ، اسلام کا دامن چھوڑو اور اپنے وطن کی طرف، اپنے دین کی طرف واپس آ جاؤ۔ اب آپ کی بہن اور آپ کے بہنوئی بڑے خوبصورت انداز میں کہتے ہیں کہ اے عمر، بھلے ہی اب جسم سے جان نکل جائے، بھلے ہی جسم سے گوشت اتار لیا جائے، لیکن یہ کلمہ زبان سے دور نہیں ہونے والا، یہ دین دل سے نہیں نکلنے والا۔ حضرت عمر فاروق اعظم نے بہنوئی کو مارنا شروع کیا۔ اللہ اکبر کبیرہ، کیا وقت ہوگا وہ! حضرت عمر فاروق اعظم اپنے بہنوئی کو مارتے ہیں، بڑی تکلیف دیتے ہیں، لاتے گھوسے ان پر چلانا شروع کر دیتے ہیں، اتنا مارتے کہ وہ خون میں لہو لہان ہو جاتے ہیں۔ اس کے بعد آپ کی بہن حضرت فاطمہ پاس میں آتی ہیں، آنے کے بعد آپ کو روکنے کی کوشش کرتی ہیں، اپنے شوہر کا حال دیکھ کر کے آپ کو روکتی ہیں، تو حضرت عمر فاروق اعظم غصے میں ان کو بھی مارتے ہیں۔ یہ حال ہوتا ہے کہ ان کو غش آ جاتا ہے، وہ بے ہوش ہو جاتی ہیں، کچھ دیر کے بعد اٹھتی ہیں اور کہتی ہیں بھیا یہ ظلم نہ کرو، آپ بھلے ہماری جان لے لو لیکن ہم اسلام سے نہیں پھرنے والے۔ کچھ دیر عمر فاروق اعظم خاموش بیٹھتے ہیں اور بیٹھنے کے بعد بولتے ہیں بتاؤ آخر وہ قرآن ہے کیسا؟ آخر وہ کتاب کیسی ہے؟ آخر وہ صحیفہ کون سا صحیفہ ہے؟ آخر وہ کون سی آیات ہیں جو تم پڑھ رہی ہو جس کی وجہ سے تمہارا ایمان اتنا مضبوط ہو گیا کہ تم نے بھائی کی محبت کو چھوڑ دیا، تم نے اپنے پرانے خداؤں کو چھوڑ دیا؟ ذرا مجھے بھی تو دکھاؤ وہ کیا ایسی طاقت ہے جس نے تمہیں اسلام سے اتنی سچی محبت عطا کر دی ہے۔ اب آپ کی بہن فرماتی ہیں اے بھائی ابھی آپ مشرک ہو، اے بھائی ابھی آپ ایک کافر ہو، اے بھائی ابھی آپ سچے پکے مومن نہیں ہو، آپ پہلے غسل کرو۔ آپ کو غسل کرایا گیا، اس کے بعد میں وہ قاری قرآن باہر آئے، آنے کے بعد انہوں نے قرآن کی وہ آیات تلاوت کی۔ اب آپ کی بہن سمجھاتی ہیں بھائی یہ جتنے بھی ہم خدا مان رہے یہ سب جھوٹے ہیں، خدا صرف ایک ہے جو سب کا معبود ہے، جو سب کو روزی دیتا ہے، جو مالک و مولا ہے، جس کو کسی نے نہیں دیکھا، جو نہ کسی کا باپ ہے نہ کسی کا بیٹا ہے، جو نہ مظلوم ہے جو نہ ظالم ہے، نہ ہی تو وہ کسی پر ظلم کرتا ہے نہ ہی کوئی اس پر ظلم کر سکتا ہے، نہ تو وہ کسی کا باپ، نہ بیٹا، نہ پتھر، نہ کنکر، نہ مکھی، نہ مچھر۔ خدا تو وہ ہے جو واحد القہار ہے، جو ستار، غفار، جبار، رحمان ہے۔ حضرت عمر فاروق اعظم کے ذہن میں باتیں آتی چلی گئیں۔ میرے نبی نے کچھ دیر پہلے دعا کی تھی، اب حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے مجھے محمد کے پاس لے چلو۔ آپ کی بہن آپ کو سمجھاتی ہیں، سرکار کے پاس بھیجا جاتا ہے۔ اب حضرت عمر فاروق اعظم میرے نبی کے دربار رسالت میں حاضری دیتے ہیں۔ جیسے ہی آپ دروازے پر پہنچے، میرے نبی کے چند صحابہ، آپ کے چند جانثاروں نے عمر کو روکنا چاہا۔ میرے نبی فرماتے ہیں آنے دو۔ حضرت عمر فاروق اعظم اور اندر پہنچے۔ اب چند اور صحابہ اور بالخصوص حضرت حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ جو میرے نبی کے چچا بھی ہیں کھڑے ہو گئے۔ کھڑے ہونے کے بعد سب صحابہ سے فرماتے ہیں کہ اے صحابیوں سنو، اگر آج عمر کی نیت ٹھیک ہے، اگر عمر پر اللہ مہربان ہے تب تو عمر یہاں سے سلامت جائیں گے، تب تو عمر کی خیر ہے، ورنہ اگر عمر غلط نیت سے آئے ہیں اور اگر کوئی غلط سوچ ہے، اگر ان کے ذہن میں فتور ہے، دل میں گندگی ہے، تو آج عمر کی گردن میری تلوار اڑائے گی، میری تلوار سے عمر کی گردن کاٹی جائے گی۔ اتنے جوش میں آپ کھڑے ہوتے ہیں۔ میرے نبی کے قریب عمر آئے، سرکار حضرت عمر کو اور قریب کرتے ہیں، کپڑے کو پکڑ کر کے کھینچتے ہیں اور کہتے ہیں اے عمر بتاؤ کیا حال ہے؟ حضرت عمر فاروق اعظم فرماتے ہیں آپ بتاؤ کیا حال ہے؟ میرے نبی پھر کہتے ہیں اے میرے مولا عمر کے وجود سے اسلام کو عزت عطا فرما دے۔ اتنا کہنا تھا، حضرت عمر فاروق اعظم کی آنکھیں اشکبار ہو جاتی ہیں، حضرت عمر فاروق اعظم کی تلوار نیچے ہو جاتی ہے۔ وہ تلوار جو میرے نبی کی گردن کاٹنے کے لیے لائے تھے، وہ آنکھوں میں گولے جو میری آنکھوں میں شعلے جو میرے نبی کو ڈرانے دھمکانے کے لیے آئے تھے، اب ان آنکھوں سے اشک جاری ہے، وہ تلوار نیچے جھک گئی ہے اور سرکار کی بارگاہ میں روتے چلے جا رہے ہیں اور بڑی
तेज आवाज से आप सदा लगाते हैं, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मैं गवाही देता हूँ कि अल्लाह के सिवा कोई माबूद नहीं है, और मैं गवाही देता हूँ कि मोहम्मद अल्लाह के रसूल है। इतना सुनना था, मेरे नबी ने गले से लगा लिया। अब तमाम सहाबा ने जब ये मंजर देखा तो तमाम सहाबा ने आवाज़े बुलंद कहा, नारे तकबीर, अल्लाहु अकबर। उस वक्त पहला नारा लगाया गया था, उस वक्त तमाम सहाबा ने खुशी मनाई थी। और हजरत उमर फारूक आजम के इस्लाम में आने के बाद जिन मुसलमानों पर जुल्म किया जा रहा था, जिनको तकलीफें दी जा रही थी, जिनको सताया जा रहा था, वो तमाम जुल्मों से दूर हो गए थे, उन सबको जुल्मों से अलग कर दिया गया था। वो तमाम परेशानियों से, जो परेशानियों में मुब्तला थे, उन परेशानियों से दूर हो गए थे। वो उमर फारूक आजम जिनके आने के बाद वाकई में मुसलमानों का दबदबा बढ़ गया, वाकई में मुसलमानों की वैल्यू इज्जत बढ़ गई। वाकई में उमर फारूक आजम के बारे में आता है कि जिस राह से आप गुजरते थे उस राह में शैतान नहीं ठहरता था। वो उमर फारूक आजम जिनके बारे में आता है जो खुद भूखे रहा करते थे लेकिन दूसरों को खाना खिलाया करते थे, जो अपने दौरे खिलाफत में दूसरों की मदद किया करते थे, जिनका इंसाफ दूर दूर के ममालिक में भी मशहूर था। दूर दूर के रहने वाले भी जानते थे कि अगर वाकई में सच्चा इंसाफ किसी से चाहिए तो वो उमर से लो चल करके। मेरे नबी ने आपको लक़ब दिया था, अय उमर तुम फारूक हो, अय उमर तुम इंसाफ करने वाले हो, तुम हक व बातिल के दरमियान फैसला करने वाले हो। वही उमर फारूक आजम जिनके फैसले के चर्चे आज भी गैर कौमें भी करती हैं कि अगर इस दौर में कोई फैसला करने वाला उमर की तरह हो तो दुनिया से जुल्म मिट जाएगा। लिहाजा हमने आपने समझा हज़रत उमर फारूक आज़म की ज़िंदगी को, और भी समझने की कोशिश करेंगे आपने क्या क्या काम अंजाम दिए, किस तरह से आपसे दीन की खिदमत हुई। अल्लाह की बारगाह में दुआ है मौला हमें इल्म दीन सीखने समझने उस पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए, तमाम बलाओं से हमारी हिफाजत अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन, अल्लाहुम्मा आमीन। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।